ایک خوبرو حسینہ اپنے دور شباب میں آئی پاکستان، اور اس کا تعلق تھا جرمنی سے۔ جوانی میں پاکستان آئیں اور پھر جانے کا نام ہی نہ لیا اور یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ 1960 میں پاکستان آئیں اور اپنی زندگی پوری کی پوری وقف کر دی پاکستان کے نام۔ 2017 میں 88 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور کراچی کے گورا قبرستان میں اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آخر یہ حسین و جمیل خاتون کون تھی اور اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کس چیز کی کشش نے اس کو پاکستان میں روکے رکھا اور واپس اپنے ملک جرمنی نہ جا سکی؟ آج آپ کے لیے لائے ہیں ہم ایک ایسی عورت کی خوبصورت اور پیار بری داستان جس کے سننے کے بعد آپ یقیناً اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی محسوس کریں گے۔ لہٰذا کہیں جائیے گا مت اور اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو ہم اپنے چینل انفو ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آگاہی ملتی رہے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں پیدا ہوئیں۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھیں۔ ویسے تو دنیاوی سہولیات اور عیش و آرام کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن سینے میں موجود انسانیت کا درد بے چینی کا باعث تھا، اور یہی بے چینی ڈاکٹر روتھ فاؤ کو 1960 میں پاکستان لے آئیں۔ اس وقت ڈاکٹر روتھ فاؤ کی عمر 31 سال کے قریب تھی۔ یہ عمر تو کھیل کود اور گھومنے پھرنے کی ہوتی ہے اور زندگی کی خوبصورت کیفیات اور لمحات سے لطف اندوز ہونے کی ہوتی ہے، لیکن جس دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ اور درد موجود ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھی۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ 1960 میں انسانیت کی خدمت کے جذبے سے پاکستان آئیں اور تقریباً اپنی زندگی کے 57 سال انسانیت کی بلائی میں پاکستان میں گزار دیے۔ 1960 میں پاکستان میں لیپروسی یعنی جذام کا مرض بہت زیادہ پھیل چکا تھا، اور اس مرض میں مبتلا مریضوں کی مدد اور علاج کی نیت سے وہ پاکستان آئیں اور اپنی ساری زندگی جذام کے مریضوں کا علاج اور خدمت کرنے میں گزار دی۔ ان کی گراں قدر خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت وہ پاکستان آئیں اس وقت پاکستان میں باقاعدہ کوئی ادارہ نہیں تھا جس میں اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا جا سکے۔ انہی کی جدوجہد اور بے لوث خدمت کے سبب ایسے اداروں کی بنیاد رکھی گئی، اور آج ڈاکٹر روتھ فاؤ کی خدمات کی وجہ سے پاکستان میں 157 لیپروسی سینٹرز موجود ہیں جہاں پر اب تک لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ اس مرض میں لوگ مریض کے قریب جانے سے اجتناب کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر روتھ فاؤ کا خلوص اور محبت اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی ایسے مریضوں سے دوری اختیار نہ کی۔ کراچی میں فضائیہ روتھ فاؤ میڈیکل کالج اور ڈاکٹر روتھ فاؤ ہاسپٹل انہی کے نام پر ان کے اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے مختلف سول اعزازات سے بھی ان کو نوازا، جس میں ہلال امتیاز، ہلال پاکستان، نشان قائد اعظم اور ستارہ قائد اعظم وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو پاکستان کی مدر ٹریسا کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے۔ آخر ڈاکٹر روتھ فاؤ کے دل میں انسانیت کا اتنا درد کیوں موجود تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک دکھ بری داستان موجود ہے۔ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر روتھ فاؤ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی، اس میں جرمنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی جنگ کے دوران ڈاکٹر روتھ فاؤ کا گھر بمباری کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہوا اور انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس چھوٹی سی عمر میں بہت ہی زیادہ غم اور تکلیف دہ حالات سے گزرنا پڑا۔ صرف یہی نہیں، جب سوویت یونین کی طرف سے مشرقی جرمنی پر قبضہ کر لیا گیا تو ڈاکٹر روتھ فاؤ کو اپنے خاندان سمیت مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یعنی بچپن ہی سے درد اور غم اس کی زندگی سے جڑا ہوا تھا، جس نے اس کے اندر انسانیت کے ایک ایسے جذبے کو جنم دیا جو آگے چل کر عملی طور پر ایک عظیم شخصیت کے روپ میں سامنے آیا۔ شاید قدرت ان سے انسانیت کی خدمت جیسا عظیم کام لینا چاہتی تھی، اس لیے اس کی زندگی میں دکھ، درد اور تکلیف کے لمحات شروع سے ہی شامل کر دیے گئے تھے، اور پھر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار یہ خوبرو پری اپنے لیے میڈیکل کی فیلڈ کا انتخاب کرتی ہے۔
گویا وہ جانتی تھی کہ اس سے بہتر کوئی شعبہ نہیں جس کے ذریعے وہ دکھی انسانوں کے کام آ سکیں۔ 1950 کے اوائل میں یونیورسٹی آف مینز سے میڈیسنز کی تعلیم حاصل کرتی رہی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرتی گئی اور زیادہ تر وقت انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کے کاموں میں گزرنے لگا۔ اور پھر وقت آیا جب قسمت اس خوبصورت اور اعلیٰ اوصاف کی مالک اس عظیم شخصیت کو پاکستان لے آئی۔ یہ 1960 کا دور تھا۔ 1958 میں ڈاکٹر روتھ فاؤ نے پاکستان میں جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ اس مرض کو کوڑ بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ ایسے مریض سے سخت بدبو بھی آتی ہے۔ یہ ایک اچھوت مرض ہے، اس لیے ایسے مریض اپنے جسم کے متاثرہ حصوں کو پٹی یا کسی کپڑے وغیرہ سے ڈانپ کر رکھتے ہیں۔ اس مرض کو لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ جس کو یہ مرض لاحق ہوتا اس کو الگ کر دیا جاتا اور وہ سسک سسک کر جان دے دیتا۔ اس مقصد کے لیے مخیر حضرات نے شہر سے باہر رہائش گاہوں کا انتظام کر لیا تھا جہاں اس قسم کے مریضوں کو رکھا جاتا۔ مرض کے خوف سے ان رہائش گاہوں کے قریب سے بھی لوگ نہیں گزرتے تھے اور مریضوں کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ مریض سے ملنے والے دوست احباب دور سے ہی کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیا کرتے۔ ان تمام تر اقدامات کے باوجود یہ مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ 1960 میں ڈاکٹر روتھ فاؤ ایک مسیحا کی شکل میں پاکستان آئی اور اس مشکل گھڑی میں انسانیت کی وہ خدمت کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھی وہ جرمن حسینہ اور اس کی کہانی جس نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ 10 اگست 2017 کو صبح کے 4 بجے کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں یہ عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن رہتی دنیا تک ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین پاکستان میں ہوئی اور آج وہ کراچی کے گورا قبرستان میں اپنی ابدی نیند سو رہی ہیں۔ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن دنیا میں بسنے والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی ہیں، اور وہ یہ کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ اگر سچا ہو تو نہ تو مذہب اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ہی قومیت، بس دل میں درد ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اس جذبے کو بیدار کرنا تھا جو آج ہم میں ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے، چاہے اس کے لیے کسی کی جان ہی کے ساتھ کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ میرا اشارہ ان بے ضمیر اور منافع خوروں کی طرف ہے جو میڈیکل کے مقدس شعبے سے وابستہ ہے، لیکن اپنی دولت کو بڑھانے کے چکر میں وہ انسانوں کی زندگیوں سے مذاق کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی خوبصورت رائے اور جذبات کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہی انسانیت کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اپنے خاکسار کو دعا میں یاد رکھیے گا اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔